اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عزیزان محترم، آج کے درس کے اندر ایک نیا عنوان ہے۔ اللہ کو اپنے بندے بڑے محبوب ہیں۔ وہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ ایک دنیا کی ماں ہے جو اپنے بچے کو محبت سے بلاتی ہے، اور ذرا تصور کریں نا کہ جب ماں باپ اپنے بچے کو محبت سے بلاتے ہیں کتنا سکون ہوتا ہے۔ اور وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا رب ہے۔ اب وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا رب اپنے بندے کو بلاتا ہے، کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اس لفظ کو خالی سوچیں، یہ اللہ کا خطاب ہے ایمان والوں کو۔ قرآن کے اندر 82 جگہوں پر آیا ہے۔ پہلا تھا پہلے سپارے کے اندر یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، اپنے محبوب کا ادب بتایا رب نے۔ دوسرا یا ایھا الذین آمنوا، آج ہے اللہ کا خطاب۔ وہ کیا خطاب ہے؟ میرا رب کہتا ہے اپنے بندوں کو، او میرے بندو۔ کون سے بندے؟ آمنو، ایمان والے بندے۔ استعینوا، مدد طلب کرو، بالصبر، صبر کے ذریعے، والصلاۃ، نماز کے ذریعے۔ یعنی ایمان والو مدد طلب کرو صبر کے ذریعے، نماز کے ذریعے۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، صبر بھی غیر اللہ ہے، نماز بھی غیر اللہ ہے۔ اگر ان سے مدد طلب کرنی ہے تو پھر اس کا مطلب کئی جاہل قسم کے لوگ یہ کہہ دیتے صاحب خود قرآن کہتے ہیں صبر سے مدد لو، نماز سے مدد لو، تو پھر غیر سے مدد مانگنا جائز ہے، پھر آج کے پیر سے بھی مدد مانگنی جائز ہے پھر تو۔ لیکن حضرت شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ صبر سے پہلے با جو ہے وہ نظر نہیں آتا، با ذریعہ ہوتا ہے۔ یعنی صبر کے ذریعے مدد طلب کرو، نماز کے ذریعے طلب کرو۔ صبر ایک عبادت ہے، نماز بھی عبادت ہے۔ نماز پڑھو، اللہ سے مدد مانگو۔ نماز کی ہر رکعت کے اندر ہم پڑھتے ہیں نا سورۃ الفاتحہ۔ سورۃ الفاتحہ کے اندر ایک آیت پڑھی جاتی ہے جو پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ کاف جو ضمیر ہے، مشرق اور موحد کے درمیان ہی اور بھی کا فرق ہے۔ مشرق اللہ کی عبادت بھی کرتا ہے، ساتھ اوروں کو بھی ملا لیتا ہے، لیکن موحد ایاک، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ واللہ المستعان، اللہ ہی تو ہے مدد کرنے والا۔ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک۔ اللہ ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، اللہ ہر کچھ کرنے والا تو ہے۔ تو گویا صبر کرو، تکلیف آ جائے واہ ویلا نہ کرو۔ میرے محبوب کی آمد سے پہلے کئی لوگ
تکلیف پر واویلا کرتے تھے۔ میرے محبوب کے آنے کے بعد کئی لوگ حد سے بڑھ گئے، کوئی خوشیوں میں آگے چلنے لگ گیا۔ میرے محبوب نے فرمایا یہ امت نہ واویلا والی ہے نہ حد سے بڑھنے والی ہے، یہ امت صبر والی ہے۔ تکلیف آئے صبر کرو۔ دوسرے نمبر پر نماز، صبر کرو، نماز پڑھو، 2 رکعت نماز نفل پڑھو، اللہ سے اپنی حاجت پیش کرو، اللہ ہی تمہاری مدد کرنے والا ہے۔ میں نے جمعے کے اندر بھی کہا تھا کہ مومن کی نشانی نماز ہے، نماز سے ہر مسئلے کا حل ہے۔ صبر کرنا ہے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر ہر موقع پر ہونا چاہیے، بالخصوص جو صبر کی تاکید یہ ہے۔ دراصل جب اموات ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے طبی موت، بندہ بیمار ہے، دنیا سے چلا گیا ہے، یہ بھی ایک موت ہے۔ ایک وہ موت ہے خدا نخواستہ، اللہ ہر ایک کی حفاظت فرمائے، اچانک حادثاتی موت ہو گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، دھماکہ ہو گیا، یا جا رہا ہے آج کل جو حالات ہے، اللہ رحم کرے، ٹارگٹ کلنگ ہے، کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ اچانک یہ جو چیز ہے، اس پر پھر بندے کو صبر جو ہے نا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب میرا رب کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں، اموات، دنیا سے چلے جائیں، ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں تمہیں شعور نہیں ہے۔ اس کو مردہ نہ کہو جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتا ہے، وہ زندہ ہے۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھیں، اگر وہ بندہ زندہ ہے پھر اس کو دفناتے کیوں ہیں؟ بات کی سمجھ آ رہی ہے نا؟ اگر وہ بندہ زندہ ہے پھر دفناتے کیوں ہیں؟ اگر وہ بندہ زندہ ہے پھر اس کی وراثت کو تقسیم کیوں کیا جاتا ہے؟ اگر وہی بندہ زندہ ہے، اس کی گھر والی پھر دوسری جگہ پر عدت گزارنے کے بعد نکاح کیوں کرتی ہے؟ عدت کے مسئلے کو بھی سمجھ لیں کہ عدت کا مسئلہ جو ہے کہ فوتگی کے اوپر 4 مہینے 10 دن تک عدت ہے، اور مطلقہ جو ہے اس کی 3 مہینے 10 دن ہے۔ اسی طرح اگر ہم حاملہ ہے تو پھر وضع حمل ہے، جب حمل واضح ہوگا پھر اس کے بعد اس کی عدت ختم ہو جاتی ہے، چاہے وہ حمل کی میعاد 6 مہینے ہے، 7 مہینے ہے۔ اب کئی لوگ ہمارے ہاں دین سے دوری کی وجہ سے ان عدت کے مسائل سے واقف نہیں ہوتے۔ عدت اپنے خاوند کے گھر سب سے پہلا حق یہی ہے، بامر مجبوری پھر ہے تو پھر چلی جا سکتی ہے۔ اب ایک عورت ہے عدت پر بیٹھی ہے، پھر اگر خدا نخواستہ تکلیف بیماری آ گئی تو پھر پوچھتے ہیں جناب مولوی صاحب بات اصل ڈاکٹر تو کیویں گھن ونجوے کو۔ یاد رکھو الدین یسر، دین آسان ہے۔ عدت کے دوران ایسی عورت جو عدت پر ہے اس کا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، اگر اس کی نوکری ہے وہ نوکری بھی کر سکتی ہے، بازار سے سودا سلف بھی لا سکتی ہے۔ اسی طرح اگر اس کے پاس ذریعہ معاش ہے تب وہ گھر سے باہر نہ نکلے، بامر مجبوری نکل سکتی ہے۔ اصول عدت کا یہ ہے کہ رات اپنے گھر کے اندر گزارے گی، مجبوری ہے سودا سلف لینے کے لیے جا سکتی ہے، کوئی اور نہیں ہے اس کے گھر کے اندر۔ اسی طرح بھئی اگر بندہ اتنا بیمار ہو گیا ہے، مریضہ یہ بیوہ، پھر اسپتال میں ڈاکٹر جو داخل کرے، پھر لکھتے ہیں کہ بامر مجبوری پھر ہسپتال رہ سکتے، ورنہ اپنے گھر میں رہے گی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب من قبر کے اندر جب یہ بندہ زندہ ہے، قرآن کہتا ہے زندہ ہے، پھر اس کی بیوی عدت کیوں گزارتی ہے؟ یاد رکھو حدیث شریف کے اندر آتا ہے جب مومن بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے اس کی روح کو دوبارہ لوٹا دیا جاتا ہے، اس کی روح آتی ہے، اصل چیز روح ہے، روح جسم میں آتی ہے، فرشتے پھر اس سے سوال و جواب کرتے ہیں۔ اگر وہ بندہ نیک ہے تو اس کی قبر رات بن جاتی ہے، اگر خدا نخواستہ بندہ گنہگار ہے تو وہ عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ اس کے ساتھ نظام ہے۔
اور تعلق عذاب کا تعلق جسم سے نہیں روح سے بھی ہے، اسی لیے وہ قبر کی زندگی مراد ہے، حیات قبر کے، شہید قبر کے اندر زندہ پھر ہے۔ اب آپ کہیں گے کیسے؟ آپ رات کو سوتے ہیں، سوئے اپنے طارق آباد کے گھر میں سوئے ہوئے ہو، خواب میں دیکھ رہے ہو میں دبئی کا میں نہ بدا ہیں، اسی خواب کے اندر کئی بندے کہاں سے کہاں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، صبح کو اٹھتے صاحب میں نے تو یہ اچھا میں تو گھر بدا خواب کی تو کل کتا پہنچا بتا اسے، وہ قبر کی زندگی ہے۔ تو اسی لیے بل احیاء ولکن لا تشعرون، اس کا ہمیں شعور نہیں، یہ اللہ کے ہاں ہے۔ اب یاد رکھو یہ تو ایک صبر آ گیا نا، دوسرے نمبر پر اللہ دنیا کے اندر امتحان بھی دیتا ہے، کئی قسم کے امتحان۔ ہم ادھر رہ رہے ہیں نا، ہم تو آزاد رکھتے ہیں، لیکن ہم امتحانی حال کے اندر موجود ہیں۔ دنیا امتحانی حال ہے، دنیا دار الامتحان ہے، آخرت دار الجزا ہے، دنیا دار الفنا ہے، آخرت دار البقا ہے۔ دنیا کے اندر ہم اس امتحانی حال کے اندر اپنی زندگی کا پیپر حل کر رہے ہیں۔ امتحانی حال ایک سکول کالج کا ہوتا ہے، وہاں پر پرچہ آؤٹ ہو جائے دوبارہ بن جاتا ہے۔ میں نے شروع میں کہا اللہ کو یہ بندے اتنے محبوب ہیں، اللہ نے ہمیں اس امتحانی حال میں بٹھا کر ہمیں اپنا پرچہ بتلا دیا ہے کہ تم نے یہ کرنا ہے تمہارے لیے نجات ہوگی، یہ نہیں کرنا ورنہ پکڑے جاؤ گے۔ کہو سبحان اللہ۔ اللہ کو اپنے بندوں سے کتنا پیار ہے، میرا رب بتا رہا ہے امتحان ہے، میں تمہیں کبھی دے کر آزماؤں گا، کبھی لے کر آزماؤں گا، لیکن یاد رکھو مومن کی زندگی امتحان کے اندر ہے، اتنے تک کہ مومن کو اگر خدا نہ خواہ تکلیف بھی ہو جائے، اللہ اس تکلیف کے بدلے بھی اس کو اجر عطا کرتا ہے۔ اللہ کئی طرح کے امتحان لیتا ہے۔ اب اس امتحان میں بھی کیا کرنا ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، اللہ امتحان لے گا کسی نہ کسی شے سے، من الخوف، کبھی خوف آ جائے گا، دشمن کا خوف بھی ہے، کئی حالات کے خوف بھی آ جاتے ہیں، دل ڈر جاتا ہے، خوف ہو گیا۔ والجوع، کبھی مہنگائی کا عذاب بھی آ گیا، ہم نے مہنگائی پر پھر واویلا نہیں کرنا، کبھی بھوک بھی آ جائے گی، کبھی فاقے بھی آ جائیں گے، اس لیے تو فرمایا مغرب کی نماز کے بعد سورۃ الملک کی تلاوت کی کرو۔ جس گھر میں روز مغرب کی نماز کے بعد سورۃ الملک کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر میں کبھی فاقہ۔ سورۃ الواقعہ کی تلاوت کرو، جو بندہ مغرب کی نماز کے بعد سورۃ الواقعہ کی تلاوت کرتا ہے اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہوتا۔ عشاء کی نماز کے بعد سورۃ الملک ہے، جو بندہ عشاء کی نماز کے بعد سورۃ الملک پڑھتا ہے اللہ پاک اس کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھیں گے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کبھی مال میں کمی بھی آ سکتی ہے، نقصان بھی آ سکتے ہیں، نفع نقصان۔ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کبھی پھلوں میں کمی بھی آ سکتی ہے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ پھر صبر کرنا ہے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرو گے، ان صبر کرنے والوں کے لیے پھر بشارت ہے، اللہ پاک اس کا اچھا بدلہ دے گا، نہ کہ آپ شکوے کرنے لگ جاؤ۔ آج تھوڑی سی تکلیف آ جائے ہم اللہ کی شکوے کرتے، یار پتہ نہیں اللہ کو اثر نظر آنے پیسے۔ سیدنا حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال تک بیمار رہے، 18 سال تک، 18 سال بیمار رہے نا۔ ایک دن آپ کی، حالانکہ آپ کے پاس سب کچھ تھا، 18 سال بیمار ہونے کے بعد ایک دن آپ کی بیوی نے کہہ دیا کہ دیکھو آپ اللہ کے نبی ہو، اللہ سے دعا مانگ لو، اللہ صبر آپ کو جو ہے نا صحت دے دے گا، حالات تندرست آ جائیں گے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کیا میرا رب مجھے نہیں دیکھ رہا؟ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اگر اللہ اس حال میں راضی ہے تو میں بھی اللہ کی رضا پہ راضی ہوں۔ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کو یہ ادا اتنی محبوب ہے۔ اللہ نے کہا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب۔ جناب یونس علیہ السلام پر بھی آزمائش آئی، اللہ بندوں کو آزماتا ہے، یہ نہیں کہ بعض اوقات بندے پر پتہ نہیں سارے کیرے گناہاں دی سزا ہے۔ اب نبی پر جو آزمائش ہے، نعوذ باللہ نقل کفر نہ باش، نبی نے کون سا گناہ کیا تھا؟ اللہ تکلیف دے کر بندے کے درجات کو بلند کرتا ہے۔
جب تکلیف آئے الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب بھی مصیبت ہے کیا کہو؟ قالو کہو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہر مصیبت ہر تکلیف کے وقت یہی پڑھو۔ آج تو ہمارے یہاں اس آیت کو صرف جو ہے نا بس کسی کی موت کی خبر سنی تو پڑھا، ہر تکلیف میں یہ دعا پڑھو۔ ام المومنین صدیقہ کائنات میرے محبوب کے ساتھ بیٹھی تھی، دیا جل رہا تھا، دیا جو بجھا میرے محبوب نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صدیقہ کائنات فرماتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فوتگی ہو گئی ہے جو؟ کیوں؟ آپ نے فرمایا صدیقہ کائنات عائشہ دیکھو یہ دیا جل رہا تھا، خوشی تھی، دیا بند ہوا ہے، کوفت تھوڑی سی ہو گئی، تو پڑھ لو انا للہ و انا الیہ۔ ہر تکلیف کے وقت یہی پڑھو انا للہ، سب کچھ اللہ کا تھا اور اللہ ہی کی طرف ہم نے جانا ہے۔ جب بھی کوئی تکلیف آئے، کوئی مصیبت آئے تو ایک دعا ہے حدیث شریف کے اندر، اللہم اجرنی فی مصیبتی وخلفنی خیرا منہا۔ اللہ اس مصیبت پر تو ہی مجھے صبر بھی دے اور جو بہتر تو چاہتا ہے اس سے بہتر مجھے دے۔ علماء نے لکھا ہے یہ مستجاب الدعوات دعا ہے۔ جب بھی تکلیف آئے، بیماری آئے، گھروں کے اندر تکلیف ہوتی ہے، کبھی گھر والے بیمار ہیں، ہم تکلیف میں تھوڑی دیر دیکھ کے نا یار تھک گئے سے یار بیماری کو، بس مولوی صاحبہ نہیں، اللہ کی ذات کا شکوہ نہ کیا کرو۔ میں نے کئی مرتبہ واقعات آپ کو سنائے ہیں۔ حضرت رابعہ بصریہ جا رہی تھی، حسن بصری ماتھے پہ پٹی باندھ کے گزر رہا تھا۔ رابعہ بصریہ نے پوچھا خیر ہے حسن بصری آج ماتھے پہ پٹی ہے؟ کہا ہاں آج سر میں تھوڑا درد ہے۔ اس نے کہا ہائے جب سر میں درد نہیں تھا کبھی شکر کی پٹی تو تیرے ماتھے پہ نہیں تھی، ایک دن درد کیا ہوا تو نے ماتھے پہ پٹی باندھ دی، خدا کا شکوہ کرتا ہے۔ پھر فرماتی تھی کہ ساری زندگی رب کی نعمتیں کھاتے کھاتے دانت گھس گئے، رب کا شکر ادا کرتے کرتے زبان نہیں گھسی ابھی تک ہماری۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی وخلفنی خیرا منہا۔ ام المومنین صدیقہ کائنات حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مومنوں کی 7ویں نمبر پر ماں ہے۔ یہ میرے محبوب کے نکاح کے اندر آنے والے 7ویں نمبر پر یہ دنیا کی وہ خوش نصیب خاتون تھی۔ سیدہ ام سلمہ کا پہلا خاوند احد کے میدان کے اندر لڑتے لڑتے اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، اور ام سلمہ عدت گزارنے کے بعد ظاہری بات تھی، عورت تھی، صبر نہ ہوا، میرے محبوب کی خدمت میں آئی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتہ ہے میرا خاوند فلاں جنگ کے اندر شہید ہو گیا ہے، میری ان سے بڑی محبت تھی، دل لگاؤ تھا، موت آنی ہے، وہ اللہ کی راہ میں شہید ہوئے، مجھے خوشی ہے کہ میرا خاوند اللہ کی راہ میں شہید ہوا ہے، لیکن یا رسول اللہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کو دیکھتی ہوں خاوند کی یاد آتی ہے، دل تڑپ جاتا ہے، یا رسول اللہ میرے لیے کوئی دعا کریں یا مجھے وظیفہ بتائیں، مجھے صبر کہ اللہ میرے محبوب نے فرمایا ام سلمہ تو یہ دعا پڑھ اللہم اجرنی فی مصیبتی وخلفنی خیرا منہا۔ ام سلمہ تو اس کو پڑھ، اللہ تجھے اس مصیبت پر صبر بھی دے گا اور اس کا اچھا بدلہ دے گا۔ ام سلمہ فرماتے میں پڑھتی رہی، عرصہ گزرا، کچھ دن گزرے، میرے رب نے کہا جبرائیل سے، جبرائیل جا میرے محبوب سے کہہ دے، جا میرا محبوبہ ام سلمہ کو نکاح کا پیغام بھیجو۔ آپ کے پہلے خاوند کا نام تھا عبداللہ ابن ابو الاسود۔ کتنا اچھا بدلہ ملا۔ آج ہمارا ایمان یقین اس چیز پر نہیں نا، ہم مول سے کوئی وظیفہ تھا دسو جی کثرت سے استغفار پڑھو، یہ تو ہر بندہ پڑھ دے، کوئی نوا لسا ہوا نا ازا کتوں کروں بھی ہوں، کیوں ہمارا اس پر یقین ختم، پتہ نہیں، اللہ معاف کرے۔ حالانکہ ہر چیز کے لیے استغفار کثرت سے پڑھو۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مرید آیا، حضرت جی ہمارے علاقے کے اندر قحط سالی ہے، دعا کریں۔ حضرت نے فرمایا استغفار پڑھو۔ وہ چلا گیا، ایک اور بندہ آیا، حضرت جی میری اولاد نہیں ہے کیا کروں؟ فرمایا استغفار پڑھو۔ وہ چلا گیا، تیسرا بندہ آیا، حضرت ہمارے علاقے میں بارش نہیں ہوتی، فرمایا استغفار پڑھو۔ مریدین نے پوچھا حضرت ہر ایک کو استغفار کر رہے ہو؟ فرمایا کوئی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا،
یہ وظیفہ وہ ہے جو بتلانے والا خدا، بتلانے والا محمد مصطفیٰ ہے، اعلان کرنے والا خود خدا ہے، گواہی دینے والا اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ قرآن کہتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ آج ہمیں اصل ایمان کی کمزوری ہو گئی ہے، اس لیے تو کہتے کہ دین کے حلقوں میں بیٹھو، ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں عشاء کے نماز کے بعد تعلیم ہوتی ہے، ہم اس میں گیڑے چنے بندے بیٹھے ہونے بیٹھے کرو کہ یار روز تو ہکو حدیث پڑھیں کھڑی ہے یارا، یہ نہ سوچو کہ یار روز ہکو حدیث پڑھیں کھڑی ہے۔ کبھی ہم حدیث ایک مرتبہ سنیے صرف ہکو گال تو روز ہکو کریں، اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، مخلوق سیدے ہونے جب بالا کوئی سارا کو پتہ ہے تبلیغ علیہ آکسن۔ کبھی بیٹھ کے سوچے یار یہ جو بار بار بات چل رہی ہے میں نے اس بات پر کتنا عمل کیا ہے، سنتے تو روز ہیں، کتنا ہم نے عمل کیا ہے۔ تو کوشش کرو دین کے حلقوں میں بیٹھو تاکہ ہمارے دل کے اندر دین کی عظمت پیدا ہو۔ حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا، اماں جی یہ وظیفہ پڑھتی تھی، میرے محبوب کا نکاح ہو گیا۔ یہ بڑی عرب کی لینڈ لارڈ خاتون تھی، اس کا ایک جو ہے نا خادم تھا جس کا نام تھا حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بس بات کو ختم کروں، اس پر بس ایک بات کرتا ہوں۔ قرآن ہے، میرے مرشدوں سے فرمایا کرتے تھے جب آیت آ جائے صحابہ کے نام کی اور ہم ذکر صحابہ نہ کریں پھر ہمارا فائدہ نہیں ہے۔ دل کے اندر کیا ہو کہ نبی کی محبت ہو۔ آج ہم صحابہ کہتے ہیں، کئی لوگ کہتے ہیں یار یہ کیا کہتے ہیں، یہ سب حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سید ام سلمہ سلام اللہ علیہ کا خادم تھا، آپ نے میرے محبوب کو تحفے میں دیا تھا۔ حضرت سفینہ میرے محبوب کی خدمت کرتا تھا اور ایک دن جو ہے نا جنگل کی طرف نکل پڑا، چلتے 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 جنگل کے اندر پہنچا، سامنے جنگل کا شیر آ گیا اور حضرت سفینہ پر حملہ کرنے جو لگا نا، حضرت سفینہ نے کہا اے جنگل کے بادشاہ رک جا، تجھے پتہ ہے میں کون ہوں، میں محمد کا غلام ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس یہ کہنے کی دیر تھی، شیر نے سر جھکا دیے، دم جھکا دی۔ حضرت سفینہ کہتے ہیں میں شیر کی پیٹھ پہ سوار ہو گیا، واپس مدینے کی طرف آیا، مدینے تک پہنچ کر شیر واپس چلا گیا۔ میں نبی کی خدمت میں آیا، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا ہے۔ میں نے ایسے جنگل کے شیر سے کہا، شیر نے سر جھکا کر میرے ساتھ چل پڑا۔ میرے محبوب نے فرمایا سفینہ ابھی جبرائیل میرے پاس آیا ہے، جب تو نے کہا تھا نا وہ جنگل کے بادشاہ میں نبی کا غلام ہوں، اس شیر نے سر جھکا کر کہا سفینہ تو محمد کا غلام ہے، میں محمد کے غلاموں کا بھی غلام ہوں۔ آج ہم صحابہ کے غلام ہیں، ہم نام اٹھاتے ہیں جب کہتے ہیں سپاہی صحابہ یا کوئی نام اٹھا صحابہ کے غلامی کا ایک نوے ودن ہے۔ وہ دیوانے محمد کے میں دیوانہ صحابہ کا، وہ پروانے سا محمد کے میں پروانہ صحابہ کا، صحابہ کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ۔ جو بندہ